بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اس سے پیچھے اوپر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول کریم. سب کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. حدیث پاک کا ترجمہ ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں غروب آفتاب کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھا. آپ نے پوچھا اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جاتا ہے یعنی اس کی روح جاتی ہے اگرچہ اس کا جسد اپنے مدار میں باقی رہتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہتا ہے اور عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سورج جاتا ہے اور عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ نہیں کہ سورج شفٹنگ کرتا ہے، کہیں اور جاتا ہے، اوپر جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کی یعنی اس کی روح اور اس کا تعلق اس کی جو جسم ہے، جو سورج ہے، اس کے ساتھ قائم رہتا ہے اور وہ اس کی روح جا کر سجدہ کرتی ہے اور اپنے مدار میں آگے بڑھنے کی اجازت مانگتا ہے. اس کو اجازت دی جاتی ہے اور وہ زمانہ قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے گا، لیکن آگے بڑھنے کی اجازت کی خاطر وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ اجازت مانگے گا لیکن اس کو اجازت نہ دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے تو آیا ہے وہیں واپس لوٹ جا، تو وہ اپنے غروب ہونے کی جگہ سے طلوع ہوگا. تو یہ قیامت کی علامات میں سے بڑی علامت ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا. تو یہی اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے اجازت لیتا ہے، اللہ کی اجازت اور حکم ہوتا ہے تو وہ پھر جو ہے نا وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تو اس دن اجازت نہ ملے گی تو وہ واپس مغرب سے ہی نکل آئے گا. اور سورج اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہونے کا ذکر آیت میں ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اور سورج چلتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے راستے پر، یہ اندازہ کیا ہوا ہے زبردست باخبر کا. اور مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ آپ نے پوچھا جانتے ہو ایسا کب ہوگا؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب کسی ایسے نفس کو اس کا ایمان لانا نفع نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو. مطلب کہ قیامت بالکل جب اس کی ایسی واضح علامت ظاہر ہو جائے گی، اس وقت میں فرمایا کہ یہ ایسی آخری علامت ہے کہ بس قیامت ظاہر ہو گئی ہے. اس وقت ایمان معتبر نہیں رہا، اب کوئی نیکی معتبر نہیں رہی. جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا اب اس کا ایمان معتبر نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک ہاتھ میں زمین کو لے گا اور اپنے داہنے ہاتھ پر آسمانوں کو لپیٹ کر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں، آج زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور عظمت اور بڑائی کے اظہار میں جو ہے نا وہ فرمائیں گے کہ میں ہی بادشاہ ہوں، باقی بادشاہ کہاں ہیں؟ اور کوئی بادشاہ کوئی جواب دینے والا بچے گا ہی نہیں. اگلی روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. آسمان چرچر کی آواز کر رہا ہے، آسمان چرچر آواز کر رہا ہے اور اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے. چرچرانے کی آواز اس سے آ رہی ہے اور اس کو حق ہے کہ اس سے یہ آواز آئے، کیونکہ اس میں 4 انگشت کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہو. کیسی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اور اللہ کی بڑائی ہے، اور ہر چیز اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہے. فرشتے بھی اللہ رب العزت کے جو ہے نا وہ اتنے کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مستقل لگے ہیں. اگر تم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قہر و جبر کی وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت رویا کرتے اور بہت کم ہنستے. اللہ تعالیٰ کی عظمت اگر ہمارے دلوں میں واقعی اتر جائے تو پھر اس کے عظمت اور جلال کی وجہ سے رونا بہت زیادہ ہے.
بہت کم ہنستے اور اپنے بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہوتے اور خدا کی طرف شور مچاتے ہوئے جنگلوں میں نکل جاتے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے کاش میں ایک درخت ہوتا جو جڑ سے کاٹ دیا جاتا اور حساب کا خطرہ نہ رہتا۔ تو اللہ کی عظمت اور اللہ رب العزت کی بڑائی اس میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کی ہر چیز تابع ہے، اس کا اس میں بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، ان للہ تعالیٰ تسعۃ و تسعین اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ یہ وہ روایت ہے جس میں جو ایک ہی روایت کے اندر سارے 99 نام جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کی تھوڑی تھوڑی سی تشریح اور وضاحت بھی اس میں حدیث میں آ جائے گی ترجمے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو انہیں یاد کر لے اور ان کے معنی کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے، وہ جنت میں جائے گا۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہایت رحم والا ہے، بڑا مہربان ہے، وہ بادشاہ ہے، تمام عیبوں اور جسم و جسمانیات سے پاک ہے، ہر نقص و آفت سے سالم ہے، مخلوق کو آفتوں سے امان دینے والا ہے، ہر چیز کا نگہبان ہے، زبردست ہے، جبر و قہر والا ہے، انتہائی بلند و برتر ہے، ٹھیک اندازہ کر کے اس کے مطابق پیدا کرنے والا ہے، کسی اصل کے بغیر پیدا کرنے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، بہت بخشش والا ہے، بہت غلبے والا ہے، بہت دینے والا ہے، بڑا روزی دینے والا ہے، بڑا مشکل کشا جاننے والا ہے، تنگی اور فراخی کرنے والا، پست و بلند کرنے والا، عزت و ذلت بخشنے والا، سننے والا، دیکھنے والا، اٹل فیصلہ والا، اٹل فیصلے والا، منصف انصاف کرنے والا، بھید جاننے والا، خبردار، بردبار، عظمت والا، مغفرت کرنے والا، تھوڑے عمل پر بہت دینے والا، بلند بڑائی والا، حفاظت کرنے والا، مخلوق کو روزی اور توانائی دینے والا، حساب لینے والا، بزرگی والا، بے مانگے بخشش کرنے والا، نگراں بندوں کی پکار کا جواب دینے والا، وسعت والا، حکمت والا، بڑی محبت والا، مجد و شرف والا، مردوں کو اور سوتے ہوں کو اٹھانے والا، گواہ، ثابت و برحق، کار ساز، زور آور، مضبوط، دوست و مددگار، تعریف کا مستحق، ہر چیز کا شمار رکھنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، معدوم کو پھر موجود کرنے والا، زندہ کرنے والا، مارنے والا، سدا زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، مخلوق کی ہستی کو تھامنے والا، اپنی مراد کو پانے والا، شرف والا، یکتا، یگانا، بے نیاز، قدرت والا، ہر شے پر قبضے والا، آگے کرنے والا، پیچھے کرنے والا، سب سے پہلا اور سب سے پچھلا، باقی رہنے والا، سب پر عیاں، نگاہوں سے اوجھل، ہر چیز کا ذمہ دار، بہت بلند، بڑا محسن، توبہ کی توفیق بخشنے والا اور قبول کرنے والا، بدلہ لینے والا، معاف کرنے والا، بڑی رحمت والا، سارے ملک کا مالک، جلال و بخشش والا، انصاف قائم کرنے والا، قیامت کے دن سب کو جمع کرنے والا، سب سے بے نیاز، دوسروں کو غنی بنانے والا، روکنے والا، نقصان پہنچانے والا، نفع پہنچانے والا، خود بخود ظاہر، ہدایت دینے والا، بلا نمونہ بنانے والا، ہمیشہ رہنے والا، تمام مخلوقات کے فنا کے بعد ان کے مال کا مالک، درست راہ بتانے والا، ضبط و برداشت کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو 99 نام ہیں، حدیث پاک میں ہے، جو ان کو یاد کر لے اور ان کو محفوظ رکھے۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دل و دماغ میں اس کے معنی کو بٹھا لے کہ یہ اللہ تعالیٰ اتنی عظمت، اتنی قدرت، اتنی بڑائی، اتنی کبریائی والے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر کیا فضیلت ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا، بس یہ کام کر لے جنت میں جائے۔ ما احد اصبر على اذن يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيه ويرزقه۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات کو سن کر اس پر صبر اور برداشت کرنے اور سزا نہ دینے میں اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔
لوگ اس کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ پھر بھی ان کو مہلت دیتا ہے اور عافیت اور رزق دیتا ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے، کوئی اللہ کو مانتا نہیں ہے، کوئی اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے طرح طرح کی جو ہے نا وہ گستاخیاں کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا بنا دیا۔ لیکن اللہ پاک ان کو بھی روزی اللہ ہی دے رہا نا، پال اللہ ان کو ہی رہا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ حلم، اللہ کا برداشت اور بردباری ہے کہ اللہ رب العزت باوجود اتنے نافرمان ہونے کے بندوں کو پھر بھی پالتے ہیں۔ قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، دہر اور زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ کچھ نہیں، وہ تو میں ہی ہوں، کیونکہ حقیقت میں سب تصرفات میرے قبضے میں ہیں اور شب و روز کی گردش میرے ہی حکم سے ہے۔ زمانہ کوئی اس کا الگ وجود نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑا برا زمانہ چل رہا ہے، جی بڑا برا زمانہ ہے اور بڑا برا دور ہے۔ دور کا کوئی اپنا تصور اس کا اپنا کوئی جسم نہیں، کوئی اس کا اپنی ذات نہیں جس کو ہم برا کہیں، گالی دیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو زمانے کو، جو وقت کو برا کہتا ہے وہ مجھے برا کہتا ہے، کیونکہ وقت لانے والا، اچھا برا وقت لانے والا، حالات بدلنے والا، دن رات لانے والا، سردی گرمی لانے والا کون ہے؟ میں ہی تو ہوں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو برا کہتے ہیں، گویا کہ جب زمانے کو برا کہتے ہیں، حالات کو برا کہتے ہیں، اللہ کو برا کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت پھر بھی ہمیں برداشت کر کے، اللہ رب العزت ہماری بات برداشت کر کے ہمیں پھر بھی پالتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، کہ ابن آدم ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ ایسا کرنا اس کے مناسب نہ تھا، اور اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ یہ اس کے لیے جائز نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ جیسا میں نے اس کو ابتدا میں پیدا کیا، دوبارہ میں اس کو پیدا نہ کروں گا اور آخرت کچھ نہ ہوگی۔ حالانکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مجھ پر دوسری دفعہ پیدا کرنے سے آسان نہیں، بلکہ میرے لیے دونوں یکساں ہیں، جبکہ لوگوں کے لیے دوسری دفعہ کے مقابلے میں پہلی دفعہ کوئی چیز بنانا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، تو اس کے بعد اللہ پاک کوئی حشر نہیں، کوئی آخرت نہیں، ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں، اللہ رب العزت دوبارہ کیسے بنائیں گے جب ہم مٹی ہو چکے ہوں گے؟ حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے دوسری مرتبہ بنانا بھی اس سے زیادہ کوئی مشکل نہیں، دونوں ہی ہمارے لیے آسان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم انسان کہتا ہے اللہ بنائیں گے نہیں، بلکہ ہم اس کے یہ پورے اسی طرح ہم برابر اللہ رب العزت کہتے ہیں دوبارہ بنا دیں گے۔ تو انسان کا یہ کہنا کہ دوبارہ نہیں جو ہے نا وہ، تو یہ گویا کہ اللہ رب العزت کو جھٹلانا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیدا کروں گا دوبارہ، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں پیدا کریں گے۔ اور اس کا مجھے گالی دینا، انسان گالی بھی دیتا ہے اللہ کو، وہ کیسے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ میں یکتا ہوں اور بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، یعنی نہ میں نے اپنی کوئی اولاد بنائی ہے، اور نہ ہی میں جنا گیا ہوں، یعنی نہ ہی میں کسی کی اولاد ہوں، اور کوئی بھی میرے جوڑ کا نہیں کہ وہ خدائی میں میرا شریک ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں، جب مشرکین یہ کہتے ہیں، جب یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو گویا کہ اللہ رب العزت کو گالی دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کے اندر کمی لاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم سب قصوروار ہو، مگر وہ جسے میں بچا لوں تو مجھ سے بخشش طلب کیا کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ مجھے بخشش کی طاقت ہے، پھر مجھ سے بخشش مانگتا ہے، تو میں اسے بخش دیتا ہوں، اور کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک سے اپنے ہر قصور، ہر گناہ کی معافی مانگنا، اللہ پاک سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ تم سب گم کردہ گمراہ ہو، مگر وہ جس کو میں راہ دکھلاؤں، تو مجھ سے ہدایت مانگا کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تم سب محتاج ہو، مگر وہ جس کو میں بے نیاز کروں، تو مجھ سے مانگو، میں تمہیں بے نیاز کر دوں گا۔ اگر تمہارے اگلے پچھلے، زندہ اور مردہ، تر اور خشک، یعنی جوان اور بوڑھے، سب مل کر میرے بندوں میں سب سے شقی القلب بندے کی طرح ہو جائیں، سب سے گنہگار،
سخت دل، تو میری سلطنت میں مچھر کے پر کے برابر کوئی کمی نہیں آ سکتی، اور اگر سب کا دل سب سے زیادہ متقی انسان کی طرح ہو جائے تو میری سلطنت میں ایک مچھر کے برابر پر کے برابر زیادتی نہیں ہوگی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اللہ کو فائدہ نہیں ہوتا، اور ہماری گناہ سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ کی سلطنت اور کبریائی میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اللہ ہمیشہ سے کامل ہے، ہمیشہ کامل ہی رہیں گے۔ اگر تمہارے اول و آخر، زندہ اور مردہ، تر اور خشک یعنی جوان اور بوڑھے سب جمع ہوں، اور ان میں ہر سائل مجھ سے وہ مانگے جو اس کی انتہائی آرزو ہو، پھر ان میں ہر سائل کو میں اس کی منہ مانگی مراد دے دوں، تو بھی میرے خزانے میں کچھ کمی نہ آئے گی۔ جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر کے کنارے گزرے اور اس میں کوئی سوئی ڈبو کر نکال لے تو سمندر میں کوئی کمی نہیں آتی، اسی طرح میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی ہر تمنا، کسی کے دل میں کیا کیا تمنا ہے، میرا اتنا بڑا محل ہو، میری اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، میرے پاس اتنے حشم و خدم ہو۔ ہر بندہ پوری دنیا جتنی بادشاہت مانگ رہا ہوگا، ظاہر ہر بندے کی انتہائی تمنا آرزو یہ انسان کو مل جائے کہ تم جو مانگو گے ملے گا، بندے کی مجھے پوری دنیا کا بادشاہ بنا دو۔ اللہ پاک ہر انسان کی اس کی تمنا پوری کر دے تو اللہ کے خزانوں میں رسوئی کے برابر جو ہے نا، وہ ایک قطرے کے برابر کمی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ اس وجہ سے ہے کہ میں سخی ہوں، بزرگی والا ہوں، بے نیاز ہوں، میری بخشش کے لیے فقط میری بات کافی ہے، اور میرا عذاب نازل ہونے کے لیے فقط میرا کلام کافی ہے، کچھ کرنا نہیں پڑتا، اور جب میں کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو صرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ موجود ہو جا، وہ موجود ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہو جا، ہو جاتی ہے۔ سب کچھ دینے والا اللہ ہی۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والے ہیں۔ ان اللہ تعالیٰ یغار وان المؤمن یغار وغیرۃ اللہ الا یاتی المؤمن ما حرم اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے اور مومن بندے کو بھی غیرت آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بے حیائی کو برداشت نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ مومن بندہ اس کام کا ارتکاب نہ کرے جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اللہ کے حرام کردہ کاموں سے رک جانا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جو ہے نا وہ اکسانے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے اور تم پر بھی حرام کیا ہے، تو خبردار ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اللہ پاک بھی ظلم نہیں کرتا تو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر رحمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، جن میں سے اس نے جنات اور انسانوں اور جانوروں اور حشرات میں رحمت کا صرف ایک حصہ اتارا ہے۔ اس ایک حصے کی وجہ سے وہ باہم ایک دوسرے سے مہربانی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اسی ایک حصے سے وحشی جانور اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں۔ رحمت کے باقی 99 حصوں کو اس نے قیامت کے دن کے لیے رکھ چھوڑا ہے کہ ان سے اپنے مومن بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، دیکھو یہی وہ رحمت ہے جس کی وجہ سے ماں اپنے جو ہے نا وہ بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، وہ اس ایک حصے کا پتہ نہیں کتناواں حصہ ہے، کتنا کروڑواں کھربواں حصہ ہے، تو پوری مخلوق میں اللہ پاک نے بانٹا ہے، تو ایک ماں کے حصے میں کیا ہے، وہ 99 حصے اللہ پاک قیامت کے دن رکھے ہیں۔ اللہ پاک اتنے مہربان۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ خدا فلاں کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ جا، میں نے فلاں کو تو بخشا اور تیری قسم کو باطل یعنی جھوٹا کر دیا۔ جی،
الراحمون یرحمہم الرحمن یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخلوق پر رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے دوست اور ولی سے دشمنی کی، میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے، یعنی میری سخت ناراضگی کا اعلان ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جو ولی ہو، اللہ رب العزت کا ولی یعنی جو شریعت کا پابند شخص ہو، سنتوں کا اہتمام کرنے والا ہو، بس یہی اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کی، بزرگ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ دشمنی مول لینا، اس کو تکلیف پہنچانا، اس کو کوئی اذیت پہنچانا، بالکل اس سے پرہیز کرنا، کیونکہ کیا فرمایا اللہ پاک نے کہ جو ایسا کرے گا تو میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرا بندہ میرا تقرب کسی اور عمل سے جو مجھے پسند ہو اتنا حاصل نہیں کرتا جتنا کہ اس عمل سے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ تقرب اور تعلق کس سے حاصل ہوتا ہے؟ فرائض کو پورا کرنے سے۔ تو فرض کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ نفلی عبادت میں لگنا، پھر کیسی بات ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ فرائض کو انجام دینا، فرائض کو پورا کرنا۔ فرض سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہو۔ اب ایک یہ نفلی صدقات کر رہے، زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں ہے، نفلیں پڑھ رہے ہیں اور فرائض کا پتہ ہی نہیں ہے، نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کے ادا کرنے کی فکر ہی نہیں ہے، ان کو قضا کرنے کی فکر ہی نہیں۔ ایک یہ ہے کہ پہلے اپنے فرضوں کو پورا کرے، زکوٰۃ کو دے، فرائض وقت کے فرائض کو پورا کرے، جو چھوٹ گئی ہیں کبھی قضا ہوئی زندگی میں ان کا حساب لگا کے ان قضا نمازوں کو پورا کرے۔ اور نوافل تو بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، پڑھنے چاہیے، لیکن سب سے پہلے کس کی فکر ہو؟ فرائض کی فکر، کیونکہ اللہ پاک سب سے زیادہ راضی کس سے ہوں گے؟ فرض کے ادا کرنے سے اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا میرا بندہ نوافل کی حدیث قدسی اللہ پاک ارشاد فرما رہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ محبت کرتا ہے۔ فرائض پورے ہوں اور نوافل کا اہتمام ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے وہ اعمال خیر جن کے لیے پہلے اس کو کچھ تکلف کرنا پڑتا تھا، میرے محبت کرنے کی وجہ سے اس کی وہ کلفت دور ہو جاتی ہے، اور صراط مستقیم پر قائم رہنا اس کے لیے بہت سہل ہو جاتا ہے کہ میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، لہٰذا وہ وہی سنتا ہے جس کے سننے کی میں نے اجازت دی ہے، اور اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، لہٰذا وہ صرف وہی کچھ دیکھتا ہے جس کے دیکھنے کی میں نے اجازت دی ہے، اور وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، لہٰذا وہ صرف وہی کام کرتا ہے جس کے کام کرنے کی میں نے اجازت دی ہے یا حکم دیا ہے، اور وہ پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، لہٰذا وہ صرف میری مرضی کے کام میں چلتا ہے، اس کے سوا نہ وہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، اور نہ کوئی ادنا حرکت کرتا ہے۔ اب اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے گا تو میں اسے دوں گا، اور اگر میری پناہ میں آنا چاہے گا تو میں اپنی پناہ میں لے لوں گا۔ کیا کرنا ہے؟ فرائض کا اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت یہ دولت نصیب فرمائیں گے، آنکھ کان ناک بن جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ان اعضاء سے اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے تھوڑی مشقت کرنی پڑے گی، اپنے نفس کو روکنا پڑے گا، کچھ عرصہ ایسا گزرے گا، پھر اس کے بعد طبیعت خود نیکی کی طرف چلے گی، طبیعت کا میلان خود نیکی کی طرف ہوگا۔ اللہ پاک اس حدیث میں کیا آ رہا ہے، تشریح حضرت نے کیا لکھا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو نیکی کرنے کے اندر جو تکلف اور کلفت برداشت کرنی پڑتی ہے وہ نہیں رہے گی۔ پہلے نماز پڑھنے کے لیے آنے کے لیے مشقت ہوتی تھی، فجر کے لیے اٹھنے کے لیے مشقت ہوتی تھی، اب کیا ہوگا؟ مزہ آئے گا۔ تہجد پڑھنے کے لیے نیند آ رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، اب تھوڑا سا اس نے مشقت برداشت کر کے اپنے آپ کو اس کے اوپر جما لیا، تھوڑا صبر کیا مشقت کے اوپر، تو اب اللہ رب العزت نے وہ عبادت کے اندر اس کو وہ راحت اور آسانی اور وہ لطف اور مزہ دے دیا کہ اب اس کو وہ کرنے میں مزہ آ رہا ہے۔ اب اس کے لیے وہ مشقت نہیں رہی، اب اس کے لیے وہ کیا بن گیا؟ اب اس کے لیے آسانی بن گئی، آسانی سے کرے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے کسی ہلاکت خیز جگہ میں پڑاؤ کیا، اس کے ساتھ اس کی سواری ہے جس پر اس کا سامان اور پانی بندہ ہے،
آرام کے لیے اس نے اپنا سر زمین پر رکھا اور کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی سواری کہیں جا چکی ہے۔ اس نے اپنی سواری کو بہت ڈھونڈا، یہاں تک کہ جب گرمی اور پیاس وغیرہ شدید ہو گئی تو اس نے سوچا کہ میں اپنی اسی جگہ جہاں میں سویا تھا واپس جاتا ہوں اور وہاں سوتا ہوں یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ اس نے لیٹ کر اپنا سر اپنے بازو پر رکھا تاکہ اسی حالت میں مر جائے۔ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، پھر جو آنکھ کھلتی ہے تو ناگہاں دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس ہی کھڑی ہے۔ اس کی سواری جس پر اس کا سارا سامان، اس کی جو ہے نا وہ سروائیول کی صورتیں تھیں، وہ ساری کے ساری اب وہ اس کے پاس کھڑی ہے اور اس پر اس کا سامان اور پانی موجود ہے۔ اس بندے کو اپنی سواری اور اپنے سامان کے ملنے سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ خوشی میں بے اختیار یہ الٹ بات کہہ بیٹھتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، یعنی اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ الٹا کہہ دیتا ہے۔ کیا کہنا تھا؟ کہنا یہ تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا اللہ، تو میرا رب، تو نے مجھے دے دیا۔ اور وہ اتنی خوشی میں، فرحت خوشی میں زبان بھی لڑکھڑا گئی، الٹی بات کہہ گیا۔ تو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کو مومن بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا یہ بندہ